السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ سبحانہ وتعالی نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ تجارت کرنا چاہیے، تجارت میں برکت ہوتی ہے اور یہ بہترین ذریعہ معاش ہے۔ اس کے بالمقابل سود خوری کرنا یعنی سود کھانا، محض روپیہ پیسہ دے کر اس پر اضافی طور پہ کچھ لینا، یہ اسلام میں حرام ہے۔ یہ اتنا شدید حرام ہے کہ سود کھانا، سود کھلانا، سود پر گواہ بننا، سود کے لین دین کو لکھت روپ میں یعنی تحریری شکل میں لانا، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس میں جو لوگ بھی انوالو ہیں سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اس کی ایک سزا یہ بھی بتائی قرآن مجید میں، اللہ نے فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ یا جو آدمی سود کھاتا ہے تو کل قیامت کے دن جب وہ کھڑے ہوگا تو وہ ایسے کھڑے ہوگا جیسے شیطان نے اسے چھو کر کے باولا کر دیا ہے، یعنی مجنون کیفیت میں۔ اس کی بہت بری کنڈیشن رہے گی جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری قباحتیں ہیں سود کی، ہمیں اور آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ ہم حلال مال کمائیں۔ یہاں میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ دیکھیں ان کا شوہر، ان کا بھائی، ان کا بیٹا یا ان کے گھر کا کوئی بھی مرد یہ کیسے کماتا ہے، اس لیے کہ یہ ان کی ماتحت ہوتی ہیں، ان کے روزی روٹی کا انتظام بھی گھر کے یہ مرد حضرات کرتے ہیں۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ ان کا شوہر، ان کا بیٹا، ان کا باپ یہ کیا کما کے لا رہا ہے، انہیں کیا کھلا رہا ہے، کہیں وہ حرام طریقے سے کما کر تو لا کر نہیں کھلاتا، اس کی انہیں فکر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک اور آخری بات اس درس میں یہ کہنی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دے کر کے بھی آزماتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ مال کم کر کے آزماتا ہے، ایسے مال بڑھا کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزماتے ہیں، کیسے؟ شر کے ذریعے سے بھی اور خیر کے ذریعے سے بھی۔ ایک آدمی بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کوئی ایک رقم اسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی وہ کاروبار کے ذریعے جیسے بھی اس کے پاس آتا ہے۔ اب اس کے پاس مال آیا ہے تو یہ مال اس کے لیے آزمائش بن رہا ہے کہ آدمی کے پاس 8 لاکھ روپیہ ہے تو اللہ اس کو میں فکس ڈپازٹ میں جمع کر دوں، کسی ایسی جگہ جمع کر دوں جہاں سے اس پر ہمارا پیسہ اور بڑھنے لگے، یعنی سودی لین دین میں ایسا آدمی ملوث ہونے لگتا ہے۔ تو یہ مال جس اللہ نے آپ کو 7 لاکھ 8 لاکھ 6 لاکھ 5 لاکھ حلال طریقے سے دیا ہے، وہی رب آپ کو اور بھی مال دے گا، بہت مال دے گا حلال طریقے سے۔ اس لیے حرام طریقے کی طرف جانے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔